علامہ اقبال کی نظم اذان۔ ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر نے، آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے بیدار۔ دراصل یہ شعر ہماری اردو کی بک BCom لیول کی سلیبس میں شامل ہے اور اس کے اندر سے لیا گیا ہے یہ شعر نظم اذان سے۔ نظم اذان بیسیکلی ایک تمثیلی نظم ہے جس کے اندر اقبال فلک کے ستاروں اور سیاروں کے آپس میں گفتگو دکھاتے ہیں، اور ان کی گفتگو کے اندر بڑے ہی ڈرامائی انداز میں بنی نوع انسان کو یعنی آدم کو بہت ہی اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر وہ آدم ستاروں کی گفتگو دکھاتے ہوئے آدم کو بتا رہے ہیں کہ رات کی بیداری شب بیداری میں اس نظم میں علامہ اقبال آدم کو سکھلا رہے ہیں کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے اور کتنا اجر ہے، اور ستارے بھی اس بات پر رشک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ آدم تو غفلت میں پڑا ہے، اور یہی آج ان کی گفتگو کا موضوع ہے۔ چلیے سنتے ہیں کیا ہے ان کی گفتگو۔ ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر نے، آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے بیدار۔ یعنی ایک رات تھی اور اس میں ستاروں سے کس نے کہا؟ نجم سحر نے۔ نجم سحر ہوتا ہے صبح کا ستارہ، یعنی صبح قریب تھی تو صبح کے ستارے نے باقی ستاروں سے کہا کہ کبھی تم لوگوں نے آدم کو بھی بیدار دیکھا ہے؟ یعنی آدم کو سویا ہوا دیکھا ہے سب نے۔ آدم غفلت میں کھویا ہوا ہے، آدم دنیا میں کھویا ہوا ہے، اسے اپنی نیند عزیز ہے، اسے خدا یاد نہیں ہے۔ صبح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت عبادت کا ہوتا ہے، اور شب کی بیداری یعنی تہجد کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ وہ کہہ رہا ہے، ستارہ طنز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے باقی ستاروں سے کہ تم لوگوں نے پوری رات آسمان کے اوپر چمکتے رہے اور دنیا کو دیکھتے رہے، مجھے بتاؤ کہ کبھی کسی رات کو تم نے آدم کو بیدار دیکھا؟ آدم کو کبھی خدا کے حضور سجدے کرتے دیکھا؟ یعنی وہ اسے سوال کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں سے یہ نظم کا آغاز ہے۔ اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں نوع انسانی کی بیداری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بیداری سے مراد اس کا شعور بھی ہے، یعنی شعوری طور پر وہ بیدار ہے یا غفلت میں سویا ہوا ہے، اور دوسری بیداری کا بھی ذکر ہے، یعنی آدم صبح اٹھ کر خدا کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اپنی نیند میں کھویا ہوا ہے۔ اس شعر میں نوع انسانی کی بیداری کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس امر کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ نوع انسانی کو غفلت سے بیدار رہنا چاہیے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک رات ستاروں سے صبح کے ستارے سوال کیا کہ کیا کسی نے کبھی آدم کو بھی چوکنا یعنی بیدار دیکھا ہے؟ چوکنا یعنی بیدار دیکھا ہے؟ شاعر کا مقصود سخن یہ ہے، یعنی شاعر کا مقصد یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے غفلت سے بیدار ہی رہنا چاہیے، جو اس کے شایان شان ہے۔ اگر انسان غفلت سے بیدار نہیں ہو تو اس میں اور دنیا کی باقی مخلوقات میں، باقی چیزوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ستارے رات کو چمکتے ہیں، لیکن انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے، خدا کی عبادت کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرے، اپنے مقام کو پہچانے، تو وہ ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہے۔ وہ اتنا روشن ہے کہ وہ پوری دنیا، پوری کائنات کو منور کر سکتا ہے، پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ بس صرف شرط یہ ہے کہ آدم غفلت میں نہ پڑا ہو، بیدار ہو، اس کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو مسخر کر، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننے کے لیے جستجو رکھتا ہو۔ تو یہی بات یہاں پہ ستارے نے تنزن پوچھی تھی صبح کے ستارے نے باقی ستاروں سے کہ تم لوگ تو پوری رات بھر یہاں جاگتے رہے، پہرا دیتے رہے، آسمان پہ چمکتے رہے، مجھے بتاؤ کیا تم نے کبھی آدم کو بیدار دیکھا؟ آدم کو تو میں نے، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہی کہتا ہے ستارہ کہ میں نے تو آدم کو بیدار نہیں دیکھا، آدم غفلت میں سویا ہوا ہے۔ تو اس پر آگے اگلے شعر میں کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا مریخ ادا فہم تقدیر ہے، نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار۔ یعنی اس کے دوسرے شعر میں پھر شعر کے اندر علامہ اقبال تمثیلاً نہیں بتاتے ہیں، پھر وہی ڈرامہ بیان کرتے ہیں کہ مریخ نے کہا
کہ ادا فہم ہے تقدیر، ادا فہم ہے یعنی بات سمجھنے والی ہے تقدیر کی بات سمجھنے والی ہے کہ ہے نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ صرف اس فتنے، جو چھوٹا سا انسان ہے، ہم بہت بڑی بڑی جسامت رکھتے ہیں لیکن انسان کی جسامت بہت چھوٹی ہے، انسان باقی مخلوقات کی نسبت ایک حقیر ہے، لیکن یہی چھوٹا سا فتنہ ہے، یعنی انسان ہی بہت کچھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن کیا ہی عجب ہے، کتنی ہی حیرانی کی بات ہے کہ صرف اس نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو اچھی لگتی ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر مریخ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اتنی بڑی چیز ہے، انسان چھوٹا سا، ہم نے جسامت میں بہت چھوٹا ہے لیکن اپنے کاموں کے لحاظ سے ایک فتنہ ہے، لیکن اس اتنے بڑے فتنے، اس چھوٹے سے فتنے کو صرف نیند ہی لائق ہے، اس کی یعنی اس کو نیند ہی پسند ہے۔ سزاوار کہتے ہیں لائق ہونا، یعنی اس کو صرف نیند ہی پسند ہے، یہ تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے لیکن یہ دیکھو یہ سویا ہوا ہے، یعنی رات کا وقت دکھایا گیا ہے، یہ رات کا وقت ہے اور ستارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سحر قریب ہے یعنی صبح قریب ہے، اور صبح کا ستارہ جو ہے وہ باقی ستاروں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے آدم کو رات کو بیدار دیکھا، اسے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز دیکھا؟ تو اس کے اوپر مریخ نے کہا کہ تقدیر کی ادا جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، تقدیر کو سمجھنا پڑے گا کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے، ایک چھوٹا سا فتنہ ہے لیکن اس کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن اسے صرف نیند ہی پسند ہے۔ تو یہی اس میں اندر بات کی گئی ہے، پڑھ لیتے ہیں تشریح۔ اس شعر میں نوع انسانی کے مقام اور کا دیگر مخلوقات سے تقابل کیا گیا، یعنی موازنہ کیا گیا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ انسان بظاہر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر اتنی بڑی پاور ہے، اس کو اشرف المخلوقات ہے کہ وہ پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، وہ کائنات کے بڑے بڑے راز جان سکتا ہے، محنت کرے تو کیا نہیں کر سکتا انسان۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ قسمت ادا فہم ہے کہ اس نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے یعنی انسان کو لائق ہے، یعنی انسان کو صرف نیند ہی پسند ہے لیکن یہ تو خواب سے جاگ کے بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اقبال نے یہاں اسے چھوٹے سے کیڑے سے بھی یعنی جگنوں سے بھی تشبیہ دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے فتنے کو ہم جگنوں سے بھی مثال لے سکتے ہیں کہ ستارہ جو ہوتا ہے وہ رات کو چمکتا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، لیکن چھوٹا سا فتنہ اس سے مراد ہم لے سکتے ہیں جگنوں کی روشنی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ بظاہر تو یہ چھوٹا سا چیز ہے، چھوٹا سا جگنو ہے ہمارے مقابلے میں، لیکن اس کی روشنی اتنی بڑی اور اتنی تیز ہے کہ پورے کائنات کے اندھیرے، پورے کائنات کے راز اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے۔ شاعر کا مقصود سخن یہ ہے کہ سیارے میں بھی روشنی ہے اور جگنوں میں بھی روشنی، جبکہ انسان کا مقام ان سے بلند ہے، لیکن انسان جسامت میں چھوٹا ہو کر بھی اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے حوصلے کی وجہ سے، خدا سے اپنے تعلق کی وجہ سے ان بڑے بڑے ستاروں سیاروں سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ نیند سے بیدار ہو جائے اور اپنی کرنوں سے کائنات کو منور کر دے۔ اس میں شعر میں انسان کی غفلت بیان کی گئی ہے کہ ہم اور آپ جیسے جو آج کل کی نوجوان نسل، ہم غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے مقام کو نہیں پہچانتے، ہم خدا سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے، جس کی وجہ سے ہم ایک طرح کی نیند میں ہیں، ایک طرح